بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو صلح حدیبیہ کا پس منظر اور اس کے اسباب اور اس کی اہم شرائط الغرض صلح حدیبیہ کی مکمل داستان بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ کے نتائج کیا تھے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلی طور پر بتائیں گے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہجرت کے چھٹے سال پیش آیا۔ اس واقعہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آنے والے جان نصاروں کی تعداد 1400 تھی، جبکہ 2 سال مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آنے والے لشکر کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ گویا ایک مختصر سے عرصے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول فرمایا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلامی دعوت کو امن کا ماحول میسر آیا اور اس نے تیزی سے ترقی کی۔ صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد قرآن کریم کی سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں صلح حدیبیہ کا ذکر آیا اور فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اور اسے فتح مبین یعنی کلی اور واضح کامیابی قرار دیا گیا۔ 2 سال بعد یہ بشارت سچی ثابت ہوئی اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کی صورت میں عظیم الشان فتح نصیب فرمائی، جس کا ظاہری سبب صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا۔ دوستو، صلح حدیبیہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قریش نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ علیہ السلام نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حدیبیہ کے مقام سے آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیج دیا، تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائے کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے اور امن طریقے سے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے ان سے بیعت لی کہ اگر یہ خبر سچی ہوئی تو ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ والوں نے روک لیا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قبیلہ خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہے تو آپ علیہ السلام اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی سفیر آئے۔ آخر کار ایک معاہدہ لکھا گیا، جس میں یہ طے ہوا کہ آپ علیہ السلام اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں مکہ مکرمہ کے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان مختلف اہم شرائط طے پائی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے واپس چلے جائیں۔ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ رہے، اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے عرب قبائل مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ آزاد ہوں گے۔ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی ہوگی اور جنگ میں کسی کی مدد بھی نہیں کرے گی۔ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوگا۔ جب مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے اور اس کی دفعات طے ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ ان کو تحریر کرے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں لکھوانا شروع کر دیا
کہ اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر قریش کے نمائندہ سہیل بن عامر کو اعتراض ہوا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، آپ اس طرح لکھیں، یعنی تیرے نام سے اے اللہ آپ خاتم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ لکھ دیے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ باہمی صلح کی ہے۔ سہیل بن عامر نے پھر اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر آپ کے ساتھ جھگڑا ہی کیا تھا، آپ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بلا شبہ اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ تسلیم کرو یا نہ کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہی لکھ دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت محمد الرسول اللہ کے الفاظ لکھ چکے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دوں؟ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے یہ الفاظ مٹا دیے۔ ابھی صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل بن عامر کے اپنے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، کسی طرح قریش کی قید سے نکل کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سہیل نے انہیں دیکھ کر کہا یہ پہلا شخص ہے جسے مسلمان واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدے پر دستخط بھی نہیں ہوئے۔ سہیل نے کہا کہ اگر اسے واپس نہ کیا گیا تو میں معاہدہ کیے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں یہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے فرمایا دیکھیں اللہ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا، صبر کرو اور اس آزمائش کو باعث اجر و ثواب سمجھو۔ ہم نے قریش سے معاہدہ کر لیا ہے، اب ہم اپنے وعدے کو نہیں توڑ سکتے۔ صلح حدیبیہ میں جب اس سال بغیر عمرے کے واپس جانے کا فیصلہ ہوا، جبکہ صحابہ عمرے کے لیے احرام باندھ کر آئے تھے اور وہ کافروں کے طرز عمل سے بہت غم اور غصہ میں تھے، معاہدے کے دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 بار حکم فرمایا کہ وہ اپنے اپنے جانور ذبح کر دے اور اپنے بال کٹوا لیں، مگر وہ سب اس قدر صدمے کی کیفیت میں تھے کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اپنی پریشانی کا ذکر فرمایا تو اس عظیم اور دانشمند خاتون نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بس اتنا کرے کہ اپنا جانور ذبح کر دے اور کسی بلند جگہ بیٹھ کر حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنا جانور ذبح کر دیا، حجام سے اپنا سر منڈوا لیا تو لوگوں نے بھی آپ علیہ السلام کی پیروی میں اپنے جانور ذبح کرنا اور بال منڈوانا شروع کر دیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت سے تمام لوگ آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے جنت کے مستحق بن گئے۔ اس صلح کے کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے ایک درمیانی جگہ پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپہ مار جنگ شروع کر دی، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے۔ وہاں ان کے ساتھ اور بھی چند لوگ مل گئے تھے، ان لوگوں میں حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو کسی طرح کفار کی قید سے فرار ہو کر ان لوگوں سے آ ملے تھے۔ ان لوگوں سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں
جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ علیہ السلام اسے مدینہ منورہ ہی میں رکھیں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ قریش نے 2 سال کے اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کرے۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہیں مانی اور معاہدہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی اور کسی خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام۔